السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ بحث چل رہی تھی پیچھے کہ مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے، یعنی کہ انفینیٹیو اصل ہوتا ہے یا فعل اصل ہوتا ہے، کس کو اصل مانا جائے۔ تو اس میں اختلاف ہو گیا۔ پیچھے بتایا گیا کہ اختلاف ہے بصریین اور کوفیین کے درمیان کہ کون سا اصل ہے، مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے، کس کو اصل مانا جائے اور کس کو فرع مانا جائے، کس کو روٹ مانا جائے اور کس کو برانچ مانا جائے۔ دس از دا کور آف دا ڈفرنس۔ تو بصریین کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے، کیونکہ مصدر مستقل بالنفس ہوتا ہے، سیلف انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور جو ورب ہوتی ہے، فعل جو ہوتا ہے، وہ سیلف انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اور فعل کو ضرورت پڑتی ہے اسم کی، مصدر کو فعل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جبکہ فعل کو اسم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو گویا کہ مصدر اصل ہوا بصریین کے مطابق، اور فعل یہ فرع ہے۔ کوفیین کیا کہتے ہیں؟ کوفیین کہتے ہیں کہ اصل جو ہے وہ فعل ہے اور مصدر فرع ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ جب فعل معلول ہو جاتا ہے تو اس صورت میں مصدر بھی معلول ہو جاتا ہے، اور جب فعل صحیح ہوتا ہے تو ایسی صورت میں مصدر بھی صحیح ہوتا ہے۔ اعلال بولتے ہیں کہ حرف علت کا آ جانا کسی چیز میں، اور صحیح ہونا وہ جس میں حرف علت موجود نہ ہو۔ ساری باتیں ہم تفصیل سے یہ کر چکے تھے۔ تو اب کوفیین کا یہ دعویٰ ہے کہ جب فعل کا اعلال ہوتا ہے تو مصدر کا بھی اعلال ہو جاتا ہے، اور جب فعل کا اعلال نہیں ہوتا ہے، یعنی فعل صحیح ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں مصدر بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی تھی قام قیامن اور قاوم قوامن، کہ قام قیامن میں جو ہے تعلیل ہوئی، واو کو الف سے بدلا گیا، تو قیام میں بھی جو ہے تعلیل ہوئی، اس کو بدلا گیا، یا کو واو سے بدلا گیا۔ لیکن قاوم قوامن، قاوم قوامن میں یہ قاومہ جو فعل ہے اس میں واو ہے، یعنی کہ یہ صحیح ہے، اس میں یہ اعلال نہیں ہوا ہے۔ تو قوامن جو مصدر لایا گیا اس میں بھی اعلال نہیں ہوا۔ یہ ساری باتیں ہم بہت تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں اس سے پچھلی آڈیو میں، آپ اسے غور سے سنیں۔ اب جو ہے فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یہ کہ صحیح بات اس میں کیا ہے، بصریین کا دعویٰ صحیح ہے یا کوفیین کا دعویٰ صحیح ہے۔ تو کہہ رہے ہیں وَلَا شَكَّ أَنَّ دَلِيلَ الْبَصَرِيِّينَ يَدُلُّ عَلَى أَصَالَةِ الْمَصْدَرِ مُطْلَقًا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بصریین کی دلیل دلالت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے مطلقاً مصدر کے اصل ہونے پر۔ وَدَلِيلَ الْكُوفِيِّينَ يَدُلُّ عَلَى أَصَالَةِ الْفِعْلِ فِي الْإِعْلَالِ، اور کوفیین کی دلیل اعلال میں فعل کے اصل ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ فَلَا تَلْزَمُ مِنْهُ أَصَالَتُهُ مُطْلَقًا، اس لیے اس سے یعنی کوفیین کی اس دلیل سے فعل کا مطلقاً اصل ہونا لازم نہیں آتا۔
تو اب دوبارہ پیچھے جائیں آپ. بصریین کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے کیونکہ وہ سیلف انڈیپینڈنٹ ہے، اور کوفیین کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے اور مصدر فرع ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر غور کیا جائے، انالیسس کیا جائے، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بصریین نے جو اپنا آرگیومنٹ پیش کیا ہے، جو دلیل دی ہے، جو ایویڈنس دیا ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ واقعی میں مطلقاً ان جنرل مصدر ہی اصل ہے، انفینیٹیو ہی اصل ہوتا ہے، اور فعل اس کی برانچ ہوتی ہے، اس کی فرع ہوتی ہے. اور کوفیین کی دلیل سے پتا چلتا ہے کہ واقعتاً فعل اصل ہے، لیکن مطلقاً نہیں، تمام چیزوں میں نہیں، ان جنرل نہیں، صرف پارشیلی ایک چیز میں، اور وہ ہے اعلال میں. یعنی اعلال میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے اصالت کا درجہ اختیار کر لے، لیکن ان جنرل اس کو تمام چیزوں میں، یعنی فعل کو تمام چیزوں میں اصل قرار دے دیا جائے اور مصدر کو فرع قرار دیا جائے کوفیین کے حساب سے، تو یہ صحیح نہیں ہے. صرف اعلال میں فعل کی اصالت کو تسلیم کیا جا سکتا ہے، صرف اتنا تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اعلال کے وقت فعل اصل ہو جاتا ہے، لیکن تمام چیزوں میں فعل کو اصالت کا درجہ دے دیا جائے، فعل کو ایک روٹ کا درجہ دے دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے. چنانچہ بصریین کا دعویٰ زیادہ مضبوط ہے آرگیومنٹ کے حساب سے، اور کوفیین کا دعویٰ کمزور ہے ان کے حساب سے. کوفیین کی بات پارشیلی کریکٹ ہے، ایک چیز میں کریکٹ ہے، تمام چیزوں میں نہیں. اور بصریین ایز اے ہول بات کر رہے ہیں کہ مصدر اصل ہوتا ہے اور فعل جو ہے یہ فرع ہے. وَلَوْ كَانَ هَذَا الْقَدْرُ يَقْتَضِي الْأَصَالَةَ، اور اگر صرف اتنی بات اصالت کا تقاضا کرے، یعنی اگر صرف اعلال میں فعل سبب بنتا ہے اصالت کا، یعنی صرف اعلال میں فعل کی اصالت تسلیم کر لی جائے، اس سے اگر ہم تمام چیزوں میں فعل کی اصالت کو تسلیم کر لیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہوگا. آگے مثال بھی دیں گے. وَلَوْ كَانَ هَذَا الْقَدْرُ يَقْتَضِي الْأَصَالَةَ، اور اگر اس قدر بات، یعنی اس قدر دلیل یا اس قدر بات تقاضا کرے اصالت کا، یعنی اگر اتنی بات سے ہم یہ مان لیں کہ اعلال میں فعل اصل ہوتا ہے، تو اس کو ہم من جملہ، یعنی مطلقاً ہم اس کو اصل تسلیم کر لیں، تو یلزم ان یکون یعد بالیاء واکرم متکلما بالحمزۃ اصلا، تو اس سے لازم آئے گا کہ یعدو یا کے ساتھ اور اکرم متکلم حمزہ کے ساتھ یہ اصل ہو جائے اور باقی مثالیں فرع ہو جائیں. ولا قائل به احد، جبکہ اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. یہاں ایک مثال دے رہے ہیں کوفیین کی دلیل توڑتے ہوئے. یہاں پہ ایک مثال یہ دے رہے ہیں کہ دیکھیے ایک لفظ ہے یعدو، یہ وعدہ یعدو کا جو فعل مضارع ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ یعدو میں اعلال ہوا ہے، یعدو میں اعلال ہوا ہے، تو اسی طریقے سے اس کی جو باقی مثالیں ہیں تعیدو، اعیدو اور نعیدو، اس کے اندر بھی اعلال ہوا ہے. یعنی جس قاعدے کی بنا پر یعیدو سے یعیدو بنا ہے، وہ چیزیں اس کی دوسری مثالوں میں موجود نہیں ہیں. مثلا یعیدو سے بنا ہوا ہے، یہ باضابطہ کچھ ایسے اوزان آتے ہیں افعال کے، ضربہ یضربو کے باب سے آتا ہے، تو اس باب کے ایسے کچھ افعال ہیں جس میں اعلال ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ یعیدو جو ہے یہ یعیدو تھا دراصل، اور جس سبب سے، جس وجہ سے یعیدو سے یعیدو بنا ہوا ہے،
وہ وجہ اس کی دوسری اخوات میں موجود نہیں ہے، دوسری اخوات میں موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعیدو، اعیدو اور نعیدو میں موجود نہیں ہے، لیکن ان میں جو واو حذف کیا گیا ان تینوں میں، ان کی اخوات میں، وہ محض یعیدو کی رعایت سے ہوا ہے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ یعیدو کے اندر جو اعلال ہوا ہے اسی سبب سے تعیدو، اعیدو، نعیدو کے اندر اعلال ہوا۔ اسی طریقے سے اکرمو ہے، اکرمو میں اصل میں دو حمزہ ہونا چاہیے تھا متکلم میں۔ اکرما تو ایک موجودی ہے، اکرما جو فعل ماضی تھا اس کا ایک حمزہ موجود ہے، اور ایک متکلم میں ایک حمزہ لگایا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ تو اکرمو دراصل میں یہ اکرمو ہونا چاہیے تھا۔ تو اکرمو کیسے بنا؟ کیونکہ اجتماع حمزتین ہو گیا تھا۔ تو جب اجتماع حمزتین ہو گیا تو ضرورت تھی کہ تخفیف کی جائے، تو جس کی وجہ سے ایک حمزہ کو ساقط کر دیا گیا، اور یہ اکرمو اب اکرمو رہ گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے جو دوسرے اخوات ہیں وہاں پر دو حمزہ کا اجتماع نہیں ہو رہا ہے، تو کم سے کم وہاں پہ تو ہونا چاہیے تھا، بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے یو اکرمو، تو اکرمو، نو اکرمو ہونا چاہیے تھا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو حمزہ کا حذف ہوا یہ محض اکرمو کے بنا پر ہوا۔ تو اگر ایسا مان لیا جائے، یعنی کوفیین کی دلیل، جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوفیین کی دلیل کو ہم صحیح مان لیں تو یہاں ان مثالوں میں بھی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یعیدو اور اکرمو یہ اپنے اپنے اخوات کے لیے اصل ہیں، اور باقی یہ جو یعیدو، تعیدو یا اعیدو یا اسی طریقے سے اکرمو کی مثال میں یو اکرمو، تو اکرمو، نو اکرمو، ان تمام مثالوں میں یعیدو اور اکرمو کو اپنے اپنے اخوات کے لیے اصل ماننا پڑے گا، اور ان کی جو اخوات ہیں ان کو فروع میں تسلیم کرنا پڑے گا۔ لیکن ایسا کوئی نہیں کہتا۔ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ محض اعلال کی وجہ سے کسی کو اصل قرار نہیں دیا جا سکتا، محض اعلال کی وجہ سے اصل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یعیدو میں جو تعلیل ہوئی ہے، اعلال ہوا ہے، اسی کی رعایت میں تعیدو، اعیدو، نعیدو کے اندر بھی اعلال ہوا، جبکہ وہ پریشانی نہیں پائی جا رہی ہے یہاں پر جو یعیدو میں پائی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اکرمو میں اعلال ہوا، لیکن جس وجہ سے اعلال اس میں ہوا وہ وجہ باقی اور مثالوں میں نہیں پائی جاتی ہے، جیسے یو اکرمو، تو اکرمو، نو اکرمو میں۔ لیکن محض اکرمو کی رعایت میں اس کے اندر اعلال کر دیا گیا، لیکن اس رعایت کی وجہ سے جو یہ اعلال ہوا ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی یعیدو اور اکرمو کو ان کی اخوات کے لیے اصل قرار کوئی نہیں دے رہا ہے، اور ان اخوات کو کوئی فرع قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ محض اعلال کا سبب بننے کی وجہ سے کسی کو اصل اور فرع قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے بنیادی بات۔ وباقی الامثلۃ فرعا، اور باقی مثالیں فرع کے طور پر، ولا قائل به احد، اور اس کو کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک بار ترجمہ اور دیکھیں۔ ولا شک ان دلیل البصریین يدل على اصالۃ المصدر مطلقا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بصریین کی دلیل مطلقاً مصدر کے اصالت پر دلالت کرتی ہے۔ والدلیل الکوفیین يدل على اصالۃ الفعل فی الاعلال، اور کوفیین کی دلیل اعلال میں فعل کی اصالت پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی زیادہ سے زیادہ یہ پتا چلتا ہے کہ جو کوفیین نے دلیل دی ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر فعل میں اعلال ہوا ہے تو مصدر میں بھی اعلال ہو جائے گا، بس اتنا صرف پتا چلتا ہے۔ فلا تلزم منہ اصالتہ مطلقا، لہذا اس سے اس کا مطلقاً یعنی فعل کا مطلقاً اصل ہونا لازم نہیں آتا۔ ولو كان هذا القدر يقتضي الاصالہ،
اور اگر صرف اتنی بات اصالت کا تقاضا کرنے لگے کہ صرف اعلال کی وجہ سے اگر کسی کو اصل قرار دے دیا جانے لگے یلزم ان یکون یعید بالیاء، تو لازم آئے گا کہ یعیدو یا کے ساتھ جو ہے، اور اکرمو جو متکلم صیغہ ہے حمزہ کے ساتھ، اس کو اصل مان لیا جائے۔ کس چیز کا اصل مان لیا جائے؟ یعنی یعیدو کو اصل مان لیا جائے اعیدو تعیدو وغیرہ کا اور نعیدو وغیرہ کا، اور اکریمو کو اصل مان لیا جائے گا یو اکریمو تو اکریمو نو اکریمو وغیرہ کا، اور جو باقی مثالیں ہیں ان سب کو فرا مان لیا جائے۔ ولا قائل بھی احد، اور حالانکہ ایسا کوئی کہتا نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی قائل نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں کہتا کہ جب ہم تعیدو اعیدو نعیدو استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی اصل دراصل یعیدو ہے، اور یہ بھی ہم نہیں کہتے جب ہم یو اکریمو تو اکریمو نو اکریمو جب ہم استعمال نہیں کرتے ہیں، اس میں بھی حمزہ کو ساقط کر دیتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ دراصل اکریمو اس کی اصل ہے اور یہ سب فرع ہیں، اور اصل اور فرع ہونے کی وجہ سے یہ قاعدہ ہم جاری کر رہے ہیں، ایسا ہم بالکل نہیں کہتے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ کوفیین کی دلیل کمزور ہے اور بصریین کی دلیل مضبوط ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، مصدر کی بحث چل رہی تھی۔ مصدر بہت اہم ہوتا ہے، مصدر کا ایک اور چہرہ ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ دیکھیے، یہ تو بحث جو تھی مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے، اس کو دو چار بار آپ سنیں، سمجھیں، غور کریں، ڈسکشن کریں، تب یہ جا کے اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کی کچھ پوائنٹس تھوڑے سے ایڈوانس ہیں۔ اب یہ بحث ختم ہو گئی ہے، اب اس کو ذہن سے نکال دیں، اب ایک نئی بحث شروع ہونے جا رہی ہے مصدر سے متعلق۔ یہ بہت امپورٹنٹ بحث ہے اور بہت ہی کام کی چیز ہے۔ اعلم ان المصدر يعمل عمل فعله، جان لیں کہ مصدر اپنے فعل کا عمل کرتا ہے۔ اعلم ان المصدر يعمل عمل فعله، جان لیں کہ مصدر اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، یعنی جس طریقے سے مصدر سے نکلنے والا جو فعل ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے۔ اب وہ فعل عمل کیا کرتا ہے جناب؟ فاعل کو مرفوع بنا دیتا ہے اور مفعول کو منصوب بنا دیتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے مصدر بھی عمل کرتا ہے۔ فَإِن كَانَ فِعْلُهُ لَازِمًا، لہذا اگر اس کا فعل لازم ہے، یعنی مصدر سے نکلنے والا جو فعل ہے وہ لازم ہے، فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ فَقَط، تو وہ صرف فاعل کو رفع دیتا ہے۔ تو وہ صرف کیا کرتا ہے؟ فاعل کو رفع دیتا ہے۔ فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ فَقَط۔ مثال کیا ہے؟ اعجبنی قیام زید، یعنی زید کے کھڑے ہونے نے مجھے متعجب کیا۔ زید کے کھڑے ہونے نے مجھے متعجب کیا۔ تو یہ اعجبنی قیام زید، یہ قیام یہ دراصل مصدر ہے، اور یہ زیدن یہ دراصل فاعل ہے، لیکن مضافلے بنائے جانے کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا ہے۔ دراصل یہ کھڑے ہونے کی جو نسبت کی جا رہی ہے وہ زید کی طرف کی جا رہی ہے۔ تو اعجبنی قیام زید، زید کے کھڑے ہونے نے مجھے متعجب کیا۔ زید اسٹینڈنگ اسٹونشڈ می، تو یہ قیام زیدن دراصل میں تھا، یہ قام زیدن تھا، زید کھڑا ہوا اور اس نے مجھے متعجب کیا۔ اور یہ کھڑا ہونا یہ ایک لازم فعل ہے، فعل لازم میں انٹرانزیٹو ورب ہے۔ آگے دیکھیے یہ فعل لازم کی مثال، وَإِن كَانَ مُتَعَدِّيًا فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ، اور اگر مصدر متعدی ہے تو یہ فاعل کو رفع دے دے گا۔ وَإِن كَانَ مُتَعَدِّيًا فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ، اور اگر مصدر متعدی ہے یعنی ٹرانزیٹیو ہے، فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ، تو یہ فاعل کو رفع دے گا، وَيَنْصِبُ الْمَفْعُولَ، اور مفعول کو نصب دے گا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اعجبنی ضرب زید عمرا، زید کے عمر کو مارنے نے
مجھے متعجب کیا. اعجبنی ضرب زید عمرن، زید کے عمرو کو مارنے نے مجھے متعجب کیا. تو یہ ضرب دیکھیے اس میں مصدر ہے اور پیچھے قیام مصدر تھا. پیچھے جو قیام تھا وہ لازم تھا اور یہاں پر ضرب و زیدن میں جو ضرب ہے یہ متعدی ہے. آپ کو لازم اور متعدی کے بارے میں پوری تفصیل بتائی جا چکی ہے. اور یہ زیدن مضاف الیہ ہے، یعنی یہاں بظاہر مضاف الیہ ہے لیکن در حقیقت یہ فاعل ہے اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر جر آ گیا ہے. اور عمرن یہ چونکہ ضرب کا مفعول بھی ہے اس لیے اس کو منصوب کر دیا گیا ہے. اب بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں دونوں مثالوں کو. فَزَيْدٌ فِي الْمِثَالَيْنِ مَجْرُورٌ لَفْظًا، تو زید دونوں مثالوں میں لفظاً مجرور ہے، یعنی ظاہر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو زید دونوں مثالوں میں مجرور ہے. لِإِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَيْهِ، کیونکہ مصدر اس کی طرف مضاف ہے. لِإِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَيْهِ، کیونکہ مصدر کو اس کی طرف مضاف کر دیا گیا ہے. وَمَرْفُوعٌ مَعْنًا، اور معنن یہ مرفوع ہے. لِأَنَّهُ فَاعِلٌ، کیونکہ یہ فاعل ہے. بہت سمپل چیز ہے. اس میں جو پوری باتیں ان تمام لائنوں میں بتائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک فعل عمل کرتا ہے، یعنی اس کا ایک فاعل ہوتا ہے اور مفعول بھی ہوتا ہے، فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، اسی طریقے سے ایک مصدر بھی عمل کرتا ہے. اگلی بات یہ بتا رہے ہیں کہ اگر فعل لازم ہے، یعنی یہ جو مصدر ہے اگر یہ لازم ہے تو یہ صرف فاعل کو رفع دے گا، کیونکہ اس کو کسی مفعول کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی. جیسے اعجبنی قیام زید، زید کے کھڑے ہونے نے مجھے متعجب کیا. اور اگر متعدی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فاعل کو رفع دے گا اور اس کو ایک مفعول بھی کی بھی ضرورت پڑے گی جس کو یہ نصب دے گا. اس کی مثال انہوں نے یہ پیش کی، اعجبنی ضرب زید عمرن، زید کے عمر کو مارنے نے مجھے متعجب کیا. ترجمے پہ غور کریں. اور پیچھے جو اعجبنی قیام زیدن جو مثال تھی اس میں ترجمہ یہ ہوگا زید کے کھڑے ہونے نے مجھے متعجب کیا. یاد رہے قیام زیدن اور ضرب زیدن ان دونوں میں زید مجرور ہے. یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے کیونکہ اس کو ضرب کا مضاف الیہ بنا دیا گیا ہے. ادروائز جو اس کا اصل رول ہے وہ فاعل ہونے کا رول ہے. انٹرنلی جو ہے یہ فاعل ہے، یعنی معنن یہ فاعل ہے. ظاہری طور پہ صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ مجرور ہے، لیکن معنوی طور پر یہ فاعل ہے. تو یہ اعجبنی ضرب زید عمرن میں اعجبا فعل اور نی جو ہے یہ مفعول بھی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ضرب جو ہے یہ مصدر ہے اور زید اس کا فاعل ہے اور عمر اس کا مفعول بھی ہے. اب یہ مصدر اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ اعجبا کا فاعل ہو جائیں گے. تو اسی کو آگے سمجھا رہے ہیں. فَزَيْدٌ فِي الْمِثَالَيْنِ مَجْرُورٌ لَفْظًا لِإِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَيْهِ، تو زید دونوں مثالوں میں لفظاً مجرور ہے لِإِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَيْهِ، کیونکہ مصدر کو اس کی طرف مضاف کر دیا گیا ہے. وَمَرْفُوعٌ مَعْنًا، اور یہ معنن مرفوع ہے لِأَنَّهُ فَاعِلٌ، کیونکہ یہ فاعل ہے. اب ایک بار ہم تھوڑا پیچھے سے لوٹتے ہیں ولا شک ان دلیل البصریین سے، اور یہاں پر انگریزی ترجمہ ایک بار اس کا کر لیتے ہیں. ولا شک ان دلیل البصریین يدل على اصالة المصدر مطلقا، and there is no doubt that the argument of the grammarians of Basra leads or confirms that masdar or infinitive is the root in general. وَدَلِيلَ الْكُوفِيِّينَ يَدُلُّ عَلَى أَصَالَةِ الْفِعْلِ فِي الْإِعْلَالِ، and the proof or the argument of the grammarians of Kufa confirms
or leads us to the fact that the verb is a root fil i'lal in terms of i'lal only. فلا تلزم منه أصالته مطلقا. And this necessarily doesn't mean that a verb is a root in general. ولو كان هذا القدر يقتضي الأصالة, and if only this requires that it is the root, يلزم أن يكون يعيد بالياء وأكرم متكلما بالهمزة أصلا. So that would mean that يعيد with ya and أكرم متكلم with hamza is also a root. وباقي الأمثلة فرعا, and the rest of the examples are branches for them. Branches for them meaning branches for يعيد and أكرم. ولا قائل به أحد, and there is no one who supports this idea. And then اعلم أن مصدر يعمل عمل فعله, and know that the masdar also acts as the verb does. أن المصدر يعمل عمل فعله. Note that the infinitive or the masdar also has its effect as the verb does. فإن كان فعله لازما, so if its verb is intransitive, فيرفع الفاعل فقط, in that case it will cause rafa only to the subject. For example, أعجبني قيام زيد. Zaid's standing astonished me or surprised me. وإن كان متعديا فيرفع الفاعل, and if it is transitive, in that case it will cause rafa to the subject. وينصب المفعول, and will cause nasab to the object. For example, أعجبني ضرب زيد عمرا. Zaid's beating of Amr astonished me. فزيد في المثالين مجرور لفظا. So Zaid in both the examples is in a genitive case lafzan, obviously, meaning zahiri तौर पर, यानी देखने में, लेकिन हकीकी तौर पर यानी grammatically فزيد في المثالين مجرور لفظا. Zaid in both the examples is in a genitive case لفظا grammatically. لإضافة المصدر إليه, because the masdar has been attributed to it. ومرفوع معنى, but virtually, meaning in reality it is in a nominative case. لأنه فاعل, because this is a subject. Okay, और एक बात आ रही है सामने. मस्दर की इन्होंने कई किस्में की हैं. मस्दर की एक किस्म इन्होंने तो ये की है कि मस्दर फाइल की तरफ मुजाफ होता है. एक सूरत तो मस्दर की ये है कि फाइल की तरफ मुजाफ होता है, एक सूरत ये है कि फाइल की तरफ मुजाफ हो और मफऊल मज़कूर ना हो, और तीसरी सूरत ये है कि मफऊल की तरफ मुजाफ हो और ये मबनी लिल मफऊल हो और फाइल के कायम मकाम हो. और चौथी किस्म ये है कि ये मफऊल की तरफ मुजाफ हो और फाइल को मरफूअन जिक्र किया जाए. और पांचवी किस्म ये है कि इसे मफऊल की तरफ मुजाफ कर दिया जाए और फाइल को हज़फ कर दिया जाए. ये आगे पांचों शक्लें बयान कर रहे हैं. जुमलों में जो मस्दर का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी जो 5 शक्लें होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. आपको मालूम है कि हम अल-अवामिलुल लफ्ज़िया अल-क़ियासिया की बहस में हैं, यानी वो अवामिल जो लफ्जी होते हैं और क़ियासी होते हैं. अवामिल लफ्ज़िया क़ियासिया की इन्होंने 7 किस्में बयान की हैं. इसमें से आपने फेल को कवर कर लिया है मुकम्मल तौर पर, नंबर 1. और नंबर 2 मस्दर की बहस चली. मस्दर की बहस चली तो इस सिलसिले में मस्दर और फेल के असल और फरा होने की गुफ्तगू चली. उसके बाद सबसे अहम बहस जो अब आ रही है वो है मस्दर का अमल
یعنی مصدر جملے میں عمل کیا کرتا ہے. عربی زبان میں جو عربک گرامر یعنی کہ نحو جو پڑھتے ہیں ہم، اس نحو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جملے میں یہ سمجھ سکیں کہ کس لفظ کے اخیر میں ہمیں کیا اعراب دینا ہے. اسی کا نام ہے نحو. اینڈ لیٹر، کلمہ کے آخر میں آپ کو کیا اعراب لگانا ہے، کیسے اس کو ضبط کرنا ہے، کیسے اس کی تشکیل کرنی ہے، اسی کا نام ہے نحو. تو اب مصدر کی کچھ تعارفی چیزیں اس سے متعلق جو تھیں وہ مکمل ہو گئیں. اب مصدر سے متعلق جو سب سے اہم بحث آ رہی ہے کہ مصدر کے کتنے حالات اور کتنی صورتیں اور کتنی شکلیں ہوتی ہیں جملے میں، کتنی پاسبل شکلیں ہیں. اب دیکھیے، وَهُوَ عَلَى 5 أَنْوَاعٍ، اور یہ 5 قسموں پر ہے، یعنی مصدر کی 5 قسمیں ہیں. أَحَدُهَا أَنْ يَكُونَ مُضَافًا إِلَى الْفَاعِلِ، ایک تو یہ ہے کہ یہ مضاف ہو فاعل کی طرف، یعنی مصدر مضاف ہوگا اور اس کا جو مضاف الیہ ہوگا وہی اس کا فاعل ہوگا، یعنی فاعل کی طرف مضاف ہوگا. وَيُذْكَرُ الْمَفْعُولُ مَنْصُوبًا، اور مفعول کو منصوب مذکور کیا جائے گا یا ذکر کیا جائے گا، اور جو مفعول ہوگا وہ منصوباً مذکور ہوگا، یعنی وہ حالت نصب میں مفعول مذکور ہوگا جملے میں. جیسے کہ مثال مذکور یعنی پیچھے ذکر کی گئی مثال. پیچھے ذکر کی گئی مثال جو ہے وہ ہے اعجبنی ضرب زید عمرا. اعجبنی ضرب زید عمرا، اس کی مثال دے رہے ہیں. تو یہاں پہ اگر آپ غور کریں اعجبنی ضرب زید عمرا میں، تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس میں یہ جو ضرب ہے یہی مصدر ہے، اور یہ مضاف ہے فاعل کی طرف، یعنی زید جو ہے یہی فاعل ہے. یعنی کہ لفظاً ظاہر میں تو یہ مجرور ہے لیکن معناً یہ مرفوع ہے. وَيُذْكَرُ الْمَفْعُولُ مَنْصُوبًا، اور مفعول بھی جو ہوگا وہ منصوباً مذکور ہوگا. تو دیکھا آپ نے عمرن جو ہے یہ مفعول بھی ہے اور یہ منصوب حالت میں مذکور ہے. تو ایک تو قسم یہ ہو گئی مصدر کی کہ مصدر وہ فاعل کی جانب مضاف ہوگا اور مفعول بھی جو ہوگا وہ منصوب حالت میں مذکور ہوگا، اور اس کی پیچھے مثال دی جا چکی ہے. And it is divided into 5 categories, or it is, and masdar is of 5 kinds. Number 1, an yakuna mudafan ila al-maf'uli. It is used as mudaf with the fa'il, with the subject, and the maf'ul, the object, is mentioned in an accusative case. Kal mithal al-madhkuri, like the previous example. Okay. وَثَانِيهَا، دوسری قسم دیکھیے، دوسری شکل دیکھیے مصدر کی، یعنی مصدر جملے میں جو استعمال ہوتا ہے اس کی دوسری پوسیبل شکل کیا ہو سکتی ہے وہ دیکھیے. وَثَانِيهَا، اور اس کی دوسری صورت یا دوسری شکل یہ ہے کہ یہ فاعل کے ساتھ مضاف ہوتا ہے، یعنی فاعل کے ساتھ مضاف ہوتا ہے. پیچھے والی جو صورت تھی اس میں بھی فاعل کے ساتھ مضاف تھا. وَلَمْ يُذْكَرِ الْمَفْعُولُ، لیکن مفعول مذکور نہیں ہوتا ہے. پیچھے والی صورت میں مفعول مذکور تھا منصوب حالت میں، اور اس واری میں مفعول مذکور نہیں ہے. فار ایگزامپل، عجبت من ضرب زید، عجبت من ضرب زید، میں زید کے مارنے سے متعجب ہوں. میں زید کے مارنے سے متعجب ہوں، یعنی مجھے تعجب ہے اس بات سے کہ زید نے مارا ہے، مجھے تعجب ہے کہ زید نے مارا ہے. تو اس جملے میں اہم بات یہ ہے، اس جملے کے 2 پارٹ تھے. ایک تو وہ مصدر مضاف الی الفاعل ہوگا اور دوسرے مفعول مذکور نہیں ہوگا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ضرب ہے اور مصدر ہے، اور یہ زید فاعل کی طرف
مضاف ہو گیا. مفعول اس میں مذکور نہیں ہے. پیچھے والی جو اگزامپل گئی ہے کل والے سبق میں، اس میں آپ نے دیکھا کہ اعجبنی ضرب زید عمرن، یہ جو عمرن تھا یہ مفعول بھی وہ مذکور تھا، لیکن اس جملے میں مفعول بھی مذکور نہیں ہے، صرف فاعل مذکور ہے جو کہ مصدر کا مضاف الیہ ہے. اوکے. اینڈ the second one is that it is used as mudaf with the subject and the object is not mentioned. For example, عجبت من ضرب زید، I was surprised or I was astonished with the beating of Zaid or at the beating of Zaid. یعنی زید کے مارنے پر میں متعجب ہوں، زید کے مارنے سے مجھے تعجب ہے. اوکے. اب دیکھیے یہ مصدر کی دو قسمیں ہو گئی. مصدر کی تیسری قسم کی طرف اب ہم بڑھتے ہیں. وَثَالِثُهَا أَن يَكُونَ مُضَافًا إِلَى الْمَفْعُولِ حَالَ كَوْنِهِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ الْقَائِمِ مَقَامَ الْفَاعِلِ نحو عجبت من ضرب زید أي من أن يضرب زید. تیسری صورت یہ ہے کہ مصدر مضاف الی المفعول ہو. تیسری صورت یہ ہے کہ مصدر مضاف الی المفعول ہو. پیچھے کی جو دونوں صورتیں گئی ہیں اس میں مصدر مضاف الی الفاعل تھا. تیسری صورت میں کیا ہے کہ جو مضاف ہوگا مصدر وہ مفعول کے ساتھ ہوگا، یعنی مصدر کے بعد جو ناون آئے گا وہ فاعل نہیں ہوگا، اس کا رول فاعل کا سبجیکٹ کا نہیں ہوگا بلکہ اس کا رول آبجیکٹ کا ہوگا. حال كونه مبنيا للمفعول القائم مقام الفاعل، اس حال میں کہ مصدر مبنی للمفعول ہوگا. حال كونه مبنيا للمفعول القائم مقام الفاعل، اس حال میں کہ وہ مصدر مبنی للمفعول ہوگا جو کہ فاعل کے قائم مقام ہوگا. دیکھیے مبنی للمفعول ہونے کا مطلب ہوگا یہ مجہول ہوگا. مبنی للمفعول کا مطلب مجہول ہوگا. اور کیا ہوگا؟ قائم مقام فاعل کے ہوگا، یعنی فاعل کے قائم مقام ہوگا. وَثَالِثُهَا أَن يَكُونَ مُضَافًا إِلَى الْمَفْعُولِ، اور تیسری شکل یہ ہے کہ مصدر مفعول کے ساتھ یا مفعول کی طرف مضاف ہوگا اس حال میں کہ وہ مبنی للمفعول فاعل کے قائم مقام ہوگا. جو مفعول ہوتا ہے وہ فاعل کا قائم مقام ہوتا ہے فاعل کے نہ ہونے کی صورت میں. اب دیکھیے جملہ دیکھیے، اب اس سے ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. نحو عجبت من ضرب زید، یعنی مجھے تعجب ہوا زید کے مارے جانے سے. پیچھے والی جو مثال ہے عجبت من ضرب زید دوسری صورت میں، اس میں ہے زید کے مارنے سے مجھے تعجب، یعنی مجھے تعجب ہے کہ زید نے مارا کسی کو. اب یہاں پر جو ترجمہ ہوگا، جو مطلب نکلے گا وہ یہ ہے کہ مجھے تعجب ہے زید کے مارے جانے پر، یعنی مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ کسی نے زید کو مارا، کیا زید کو مارا جائے. بالکل بات بدل جا رہی ہے. عجبت من ضرب زید جو دوسری صورت کی مثال ہے اس میں زید فاعل بن رہا ہے، اور تیسری صورت میں زید مفعول بن رہا ہے جو کہ فاعل کا قائم مقام ہے. ای من ان یضرب زید، یعنی مجھے تعجب ہے کہ زید مارا جائے. تو من ضرب زید یہ دراصل ہے من ان یضرب زید. یہ تیسری صورت ہو گئی. And the third one is that it is used as مضاف with the object حال كونه مبنيا للمفعول القائم مقام الفاعل as مجهول or as passive or as an object which stands for the subject or which comes in the place of the subject. For example, عجبت من ضرب زید، I was surprised
I was astonished that Zaid was beaten. I was astonished that Zaid was beaten. Meaning, I mean an yuzraba Zaidun, meaning that Zaid is beaten. I was astonished at the fact that Zaid is beaten. तो यहां पर आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा. यहां एक जो लफ्ज है मबनियन लिल मफऊल, मबनियन लिल मफऊल का मतलब ये है कि जो मुजाफिले है वो मफऊल है और वो फाइल का कायम मकाम है. आपको मालूम है कि जब जुमला मजहूल होता है तो जुमले मजहूला में क्या होता है कि मफऊल बिही जो है ये नायब फाइल हो जाता है. नायब फाइल जब हो जाता है, फाइल का कायम मकाम हो जाता है, तो इसीलिए जो ग्रामेटिकल स्टेटस होता है फाइल का वो इस मफऊल को मिल जाता है. ओके, ये तीसरी सूरत थी. अब हम चौथी सूरत की तरफ बढ़ते हैं. वराबिउहा अन यकून मुजाफन इलल मफऊली, और चौथी किस्म ये है कि मसदर मफऊल की तरफ मुजाफ होगा. अन यकून मुजाफन इलल मफऊली, मसदर मफऊल की तरफ मुजाफ, मफऊल की जानिब मुजाफ होगा. वयुज़करुल फ़ाइलु मरफ़ूअन, और फाइल को मरफ़ूअन जिक्र किया जाएगा. यानी जो मसदर होगा वो मुजाफ होगा और मुजाफिले जो होगा वो मफऊल होगा, और जो फाइल होगा उसको मरफू हालत में जिक्र किया जाएगा. देखिए एग्जाम्पल, नहवु अजिब्तु मिन ज़रबिल लिस्सी अल जल्लादु, मुझे ताज्जुब है चोर के मारे जाने पर जल्लाद के जरिए. मुझे ताज्जुब है चोर के मारे जाने पर जल्लाद के जरिए. मुझे ताज्जुब है कि चोर को जल्लाद ने मारा. मुझे इस बात पर ताज्जुब है कि चोर को जल्लाद ने मारा. तो अब देखिए चौथी किस्म में क्या कहा इन्होंने, मुजाफन इलल मफऊली. तो ये अल-लिस्स जो है ये मफऊल है और ये मुजाफिले है, और ज़र्ब जो है ये मुजाफ है. और फिर इन्होंने कहा था वयुज़करुल फ़ाइलु मरफ़ूअन, इस चौथी शक्ल में फाइल को मरफू तौर पर जिक्र किया जाएगा. तो ये अल जल्लादू आपने देखा मरफू है, ये नॉमिनेटिव केस में है. अजिब्तु मिन ज़रबिल लिस्सी अल जल्लादू, मुझे ताज्जुब है इस बात पर कि जल्लाद ने चोर को मारा. तो ये अजिब्तु ये फेल बा फाइल है, मिन हरफे जार है, ज़र्ब ये मुजाफ है, और अल-लिस्स मुजाफिले और मफऊल है, और अल जल्लादू फाइल है. तो ये मसदर फाइल और मफऊल ये सब हो जाएंगे मुताल्लिक मिन के, और ये जो अजिब्तु से मुताल्लिक हो जाएंगे, और अजिब्तु फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलके जुमला फेलिया खबरिया बन जाएगा. अजिब्तु मुझे ताज्जुब है, मिन ज़रबिल लिस्सी अल जल्लादू, इस बात पर कि चोर को जल्लाद ने मारा. And the fourth is that it is used as mudaf with the object and the subject is mentioned in the nominative case. For example, I was astonished at the beating of the thief by the executioner. Al-Jallad बोलते हैं executioner. जल्लाद वो होता है जिसको मौत की सजा हो जाए, तो वो सजा देने वाला जो शख्स होता है ऑफिशियली उसी को जल्लाद कहा जाता है अरबिक में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सिक्यूशनर. अजिब्तु मिन ज़रबिल लिस्सी अल जल्लादू, मुझे जल्लाद के जरिए चोर को मारने पर ताज्जुब है. तो ये देखिए अल जल्लादू, अल जल्लादू ये फाइल है और मरफूअन मज़कूर है, और ज़रबिल लिस्स में अल-लिस्स ये मफ़ऊल है. ये जाहिरी तौर पर जैसा कि पीछे बताया गया था
کہ یہ لفظاً مجرور ہے لیکن یہ معنن منصوب ہے، من ضرب لسا کی طرح ہے یہ. اب دیکھیے نمبر 5 پہ آئیے. وَخَامِسُهَا أَن يَكُونَ مُضَافًا إِلَى الْمَفْعُولِ، اور پانچویں شکل یہ ہے کہ یہ مفعول کی طرف مضاف ہو یعنی مصدر. وَيُحْذَفُ الْفَاعِلُ، اور فاعل کو حذف کر دیا جائے. اور پانچویں صورت یہ ہے کہ یہ مفعول کی طرف مضاف ہو اور فاعل کو حذف کر دیا جائے. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کا قول لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، لا يسأم الانسان من دعاء الخیر. پانچویں صورت یہ ہے کہ یہ مفعول کی جانب مضاف ہو اور فاعل کو حذف کر دیا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، کہ انسان خیر کے مانگنے سے مایوس نہیں ہوتا ہے، انسان خیر کے مانگنے سے مایوس نہیں ہوتا ہے. ای من دعائہ الخیر، یعنی اس کے خیر کو طلب کرنے سے. تو پانچویں صورت میں یہ بتایا ان یکون مضافا الی المفعول، کہ مصدر مفعول کی جانب مضاف ہو، ویحذف الفاعل، اور فاعل کو حذف کر دیا جائے. اب مثال کیا دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا قول قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ ہے لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، کہ انسان مایوس نہیں ہوتا ہے خیر کے طلب کرنے سے، خیر کو مانگنے سے. دعا یدعو کے معنی ہوتے ہیں بلانا، مانگنا، طلب کرنا. سئم یسأم کے معنی ہوتے ہیں مایوس ہونا. لا يسأم الانسان، انسان مایوس نہیں ہوتا ہے، من دعاء الخیر، خیر کے مانگنے سے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مفعول کی طرف مضاف ہے مصدر، یہ الخیر جو ہے یہ مفعول ہے اور دعا یہ مصدر ہے، لیکن جو فاعل ہے اس کو حذف کر دیا گیا ہے اور وہ فاعل ہے دعائہ. لا يسأم الانسان من دعائہ الخیر، انسان مایوس نہیں ہوتا ہے اپنے خیر کے طلب کرنے سے، یعنی انسان خیر کو طلب کرتا رہتا ہے اور اسے وہ مایوس نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر دعائہ میں جو ہو ضمیر ہے جو ریفر کر رہی ہے، جو راجع ہو رہی ہے، لوٹ رہی ہے انسان کی طرف، اسے حذف کر دیا گیا ہے اور وہی فاعل ہے. تو یہ 5 صورتیں ہوئیں. And the fifth is that it is used as mudaf with the object and the subject is omitted. For example, the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, La yas'amul insanu min du'a'il khair, the human being is not disappointed seeking the goodness or with his seeking of goodness. Ay min du'a'ihi al-khair, meaning looking or searching for goodness. تو یہ 5 صورتیں ہوئی جناب مصدر کے استعمال کیے جانے کی سینٹنس میں. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. اعلم ان هذه الصور جاریۃ فی مصدر الفعل المتعدی، جان لو کہ یہ صورتیں فعل متعدی کے مصدر میں جاری ہوتی ہیں. کیا مطلب؟ فعل کی 2 براڈ کیٹیگریز ہیں، ایک ہے متعدی اور ایک ہے لازم. متعدی وہ ہوتا ہے جس کو فاعل کے ساتھ مفعول کی بھی ضرورت پیش آئے، اور لازم وہ ہوتا ہے جس کو فاعل کے ساتھ مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو یہ جو 5 شکلیں گئی ہیں، یہ تمام کی تمام شکلیں یہ قابل عمل ہیں اس صورت میں جبکہ فعل متعدی ہو. لیکن صرف ایک ایسی صورت ہے کہ جب فعل لازم بھی قابل عمل ہوگا اور فعل لازم کے ساتھ بھی یہ تمام چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں، اور وہ ہے وہ صورت جب کہ فعل لازم فاعل کے ساتھ مضاف ہو. یعنی کہ 5 صورتیں یہاں پہ گزری ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک ایسی صورت ہے جہاں پر
فعل لازم بھی یعنی مصدر جو ہوگا، مصدر جو لازم ہوگا یعنی فعل لازم کا جو مصدر ہوگا وہ صرف ایک صورت میں استعمال ہوگا، اور وہ ہے جب وہ فاعل کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ دیکھیے، اعلم ان هذه الصور جاریۃ فی مصدر الفعل المتعدی، جان لو کہ یہ صورتیں، یہ تمام کی تمام صورتیں جاری ہوں گی فعل متعدی کے مصدر میں، وَأَمَّا فِي مَصْدَرِ الْفِعْلِ اللَّازِمِ، لیکن فعل لازم کے مصدر میں فَصُورَةٌ واحدہ، صرف ایک صورت ہے، صرف ایک شکل ہے، وَهِيَ أَن يُضَافَ إِلَى الْفَاعِلِ، اور وہ یہ ہے کہ یہ فاعل کے ساتھ بطور مضاف استعمال کیا جائے، جیسے اعجبنی قعود زید، کہ میں زید کے بیٹھنے پر متعجب ہوا، اعجبنی یعنی زید کے بیٹھنے نے مجھے متعجب کیا، تعجب میں ڈال دیا، قعود زید زید کے بیٹھنے نے، قعد یقعد کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنا، قعود یہ مصدر ہے اور لازم ہے، ظاہر ہے بیٹھنا ایک لازم فعل ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ مصدر لازم یا فعل لازم کا مصدر فاعل کے ساتھ بطور مضاف استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ تمام کی تمام صورتیں جو پیچھے گئی ہیں یہ سب کے سب اس وقت قابل عمل ہیں جب کہ مصدر فعل متعدی کا مصدر ہو۔ فعل لازم کی صورت میں صرف ایک ہی شکل قابل عمل ہے، اور وہ شکل یہ ہوگی کہ اس فعل لازم کو فاعل کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ اس کی مثال انہوں نے دی اعجبنی قعود زید، کہ زید کے بیٹھنے نے مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ اعلم ان هذه الصور جاریۃ فی مصدر الفعل المتعدی، know that, keep this in mind that ان هذه الصور جاریۃ، all these situations are effective, or all these situations, all these forms are practicable in case of the masdar, in case of the infinitive of al-fi'l al-muta'addi, a transitive verb. As for the infinitive or the masdar of intransitive verb, فَصُورَةٌ وَاحِدَةٌ, then only one situation will be effective, or only one situation will be considered. وَهِيَ أَن يُضَافَ إِلَى الْفَاعِلِ, and that is, it is used as mudaf with the subject. For example, أعجبني قعود زيد, the sitting of Zaid astonished me. وفاعل المصدر لا يكون مستترا, and the subject of masdar cannot be hidden. وفاعل المصدر لا يكون مستترا, اور مصدر کا جو فاعل ہے وہ مستتر نہیں ہوگا۔ جیسے آپ کہتی ہیں ضربا، تو اس میں فاعل ہڈن بھی ہوتا ہے، ذہبت وہ گئی، ذہبنا وہ سب عورتیں گئیں۔ بہت سی جگہوں پہ کیا ہوتا ہے، یہ جو پروناؤن ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ ہڈن ہوتا ہے، ضمیر مستتر ہوتی ہے، لیکن مصدر میں ایسی کوئی چیز ہڈن نہیں ہوتی ہے۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ مصدر فعل کے بالمقابل یہ کمزور ہوتا ہے، یعنی عمل وغیرہ میں، تو اسی لیے اس میں کوئی چیز چھپی ہوئی تسلیم نہیں کی جائے گی، اور اس کا معمول اس سے پہلے نہیں آ سکتا۔ ہوتا کیا ہے کہ فعل جب ہم استعمال کرتے ہیں تو بہت سارے اس کے معمول، جیسے مفعول بھی ہے، مفعول بھی ہم پہلے لے آئے، کوئی بات نہیں ہے، آپ جملے فعلیہ میں وربل سینٹنس میں مفعول بھی کو پہلے لا سکتی ہیں، بہت سی ایسی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر مصدر کا استعمال کیا گیا ہے سینٹنس میں تو اب مصدر کا مفعول بھی پہلے نہیں لایا جا سکتا ہے، کیونکہ جو مصدر ہے یہ فعل کی بنسبت کمزور ہے عمل کرنے میں،
تو جب فعل کی بنسبت عمل کرنے میں کمزور ہے تو جہاں بھی کوئی ایسی شکل پیدا ہوگی کہ جس میں قوت کا مظاہرہ کرنا ہو یا اپنی نارمل جگہ سے کوئی حصہ الگ ہو جائے تو پھر وہاں پر مصدر اس کو برداشت نہیں کر پائے گا، فعل برداشت کر لے جائے گا، کیونکہ فعل کے اندر اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے، طاقتور ہے، اسٹرانگ ہے، لیکن جو مصدر ہے وہ کمزور ہے۔ فعل طاقتور ہے، اس لیے کوئی چیز چھپی بھی ہوئی ہوگی تب بھی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کو اپنے کنٹرول میں لے لے گا، اور فعل سے پہلے اس کا معمول لے آیا جائے تب بھی وہ کنٹرول کر لے گا وہاں سے فعل۔ لیکن مصدر یہ کمزور ہوتا ہے ان چیزوں میں، اسی لیے اس کا فاعل جو ہوگا یہ نہ تو مستتر ہو سکتا ہے، ہڈن ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کا معمول جو ہے، معمول یعنی جس پر یہ عمل کرتا ہے، اور نہ ہی اس کا معمول پہلے آ سکتا ہے بلکہ اس کے بعد آنا ضروری ہے۔ وفاعل المصدر لا يكون مستترا، اور مصدر کا فاعل مستتر نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کا معمول یعنی مصدر کا معمول اس سے پہلے نہیں آ سکتا ہے۔ تقدم مطلب پہلے آنا، یعنی مصدر سے پہلے جو ہے اس کے معمول کو نہیں لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اتنی شکلیں ہیں، الحمدللہ ہم نے اسے اچھی طرح سے سمجھ لیا۔ انشاءاللہ ہم جلدی ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔